حروف تہجی کو ہندی میں ورڑمالا اور انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں۔ تو آئیے آج اردو زبان کے حروف تہجی کو اچھی طرح جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حروف تہجی دراصل ایک اصطلاح ہے جو دو الفاظ حروف اور تہجی کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم حروف تہجی کی اصطلاح یعنی ٹرمینالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا بلا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ حروف حرف کی جمع ہے اور اصطلاح میں ایسی سب سے چھوٹی تحریری اکائی یعنی یونٹ کو حروف کہتے ہیں جسے مزید چھوٹا نہ کیا جا سکے۔ اب ایک مثال کے ذریعہ حروف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی لفظ بطور مثال لے لیں۔ میں نے یہاں لفظ قلم کو بطور مثال لیا ہے۔ جب ہم قلم لفظ کے مختلف ٹکڑے کریں گے تو ہمیں قاف، لام اور میم کی شکل میں 3 حروف حاصل ہوں گے جن کی مدد سے قلم لفظ بنا ہے۔ ہم قلم لفظ کے 3 سے زائد ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ حاصل ہونے والے یہ تینوں ٹکڑے حروف ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب اپنی کتاب قواعد اردو میں لکھتے ہیں کہ آواز کو تحریری علامات میں لانے کا نام حروف ہے، یعنی جب ہم اپنے منہ سے ادا ہونے والی آوازوں کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں علامات یعنی سمبولز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہی علامات یا سمبولز حروف ہیں۔ اب آئیے ذرا تہجی پر بات کر لیتے ہیں۔ تہجی کے معنی ہجے کرنا کے ہیں، یعنی کسی بھی لفظ کے ایک ایک حرف کو پڑھنا، جیسا کہ ابھی ہم نے تینوں حروف قاف، لام اور میم کو الگ الگ کر کے پڑھا تھا۔ حروف اور تہجی پر تو ہم لوگوں نے الگ الگ بات کر لی ہے۔ اب حروف تہجی کی اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حروف تہجی دراصل اس تحریری علامت کو کہتے ہیں جس کا استعمال ہجے کر کے پڑھنے میں کیا جاتا ہے۔ درج بالا گفتگو کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ ہجے کر کے پڑھے جانے والے حروف حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ دنیا کی تمام زبانوں کے اپنے اپنے حروف تہجی ہوتے ہیں، جیسے انگریزی کے حروف تہجی جنہیں الفابیٹ کہا جاتا ہے، A B C اور D وغیرہ ہیں، یا پھر ہندی کے حروف تہجی جنہیں ورڑمالا کہا جاتا ہے، کا، کھا، گا اور گھا وغیرہ ہیں۔ اردو حروف تہجی کا معاملہ ذرا پیچیدہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی تعداد کے سلسلے میں ہمارے محققین کی الگ الگ آراء ہیں۔ انشاءاللہ خان شاہ صاحب حروف تہجی کی تعداد 85 بتاتے ہوئے اپنی کتاب دریائے لطافت میں لکھتے ہیں، چونکہ اردو کئی زبانوں کا عطر ہے اس لیے اس کے حروف تہجی کی تعداد زیادہ ہے۔ فصحاء اور محققوں کے نزدیک یہ تعداد 85 ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب کے نزدیک حروف تہجی کی تعداد 34 ہے اور پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی صاحب کے نزدیک 47 ہے۔ اردو حروف تہجی کی تعداد میں جو اختلاف ہے اس کی اصل وجہ کچھ ایسے حروف ہیں جو ایک طرف حروف کی تعریف پر پورے اترتے ہیں تو دوسری طرف نہیں اترتے، جیسے حمزہ، دو چشمی ہے، نون غنہ اور حکاری آوازوں والی مخلوط تحریری شکلیں۔ جن لوگوں نے انہیں حروف تسلیم کیا ہے ان کے نزدیک حروف کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اور جنہوں نے انہیں حروف کے زمرے سے خارج کر دیا ان کے نزدیک حروف کی تعداد کم ہی ہے۔ بہرحال ہم لوگ اردو حروف تہجی پر دلائل کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کی صحیح تعداد کا تعین کریں گے۔ تو آئیے اب اردو حروف تہجی کی صحیح تعداد پر گفتگو کرتے ہیں۔ الف، ب، ت، س، جیم، ہ، خ، دال، زال، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، تو، زو، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ اور یہ 28 حروف عربی زبان سے اردو میں آئے ہیں۔ پ، چ، ژ اور گاف یہ 4 حروف فارسی زبان سے اردو میں آئے ہیں۔ ت، ڈال، ڑ اور بڑی یہ 4 حروف اردو زبان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس طرح الف، ب، پ،
تے ٹے سے چے جیم ہے خے دال ڈال زال رے ڑے زے ژے سین شین صاد ضاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے یہ اور بڑی یہ کو ملا کر کل 36 حروف تہجی ہوں گے۔ ہائیہ یا حکاری آوازوں والی تحریری شکلوں مثلاً بھا پھا تھا ٹھا چھا جھا دھا ڈھا کھا اور گھا وغیرہ کو بعض محققین نے اردو حروف تہجی کے زمرے میں شامل کیا ہے، اس لیے ان کے یہاں حروف تہجی کی تعداد 36 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جن محققین نے ہائیہ اور حکاری آوازوں والی تحریری شکلوں کو حروف تہجی کے زمرے میں شامل کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان ہائیہ یا حکاری آوازوں والی تحریری شکلوں کی اپنی ایک مخصوص آواز ہے، اور ہندی زبان میں ان آوازوں کو ادا کرنے کے لیے باقاعدہ حروف موجود ہیں، اس لیے اردو حروف تہجی میں ان کا شمار کیا جائے گا۔ حالانکہ حروف تہجی کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے کہ ہم انہیں مزید چھوٹا نہیں کر سکتے یا انہیں 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تو اس تعریف پر یہ ہائیہ اور حکاری آوازوں والی تحریری شکلیں پوری نہیں اترتی، کیونکہ انہیں مزید چھوٹا کرنے کی گنجائش باقی ہے۔ مثلاً بھا کو جب ہم چھوٹا کریں گے تو یہ بے اور ہے کی شکل میں 2 حروف میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح بھا تھا ٹھا چھا اور جھا وغیرہ کی تشکیل بھی 2 تحریری عناصر کی ترکیب سے عمل میں آئی ہے۔ اس لیے ہمیں ان ہائیہ یا حکاری آوازوں والی تحریری شکلوں کو مخلوط حروف یعنی کمبائن لیٹرز کے زمرے میں رکھنا چاہیے۔ ان حروف کو حروف تہجی کے بجائے مخلوط حروف کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حمزہ کو بھی ہمیں حروف تہجی کے زمرے میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حمزہ ایک ایسی تحریری علامت ہے جس کا استعمال الف یا یہ کی جگہ کیا جاتا ہے تاکہ مصوتی تسلسل کو قائم رکھا جا سکے اور پڑھنے میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ لفظ بھائی، جائیداد اور دائی کو لے لیں۔ یہاں لفظ بھائی دراصل بھائی تھا، یعنی حمزہ کی جگہ یہ تھی، لیکن پڑھنے میں دشواری کے سبب اور مصوتی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے یہ کو حمزہ سے بدل دیا گیا اور بھائی کو بھائی کر دیا گیا۔ اسی طرح جائیداد اور دائی میں بھی یہ کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے۔ نون غنہ، دو چشمی ہے اور الف مد وغیرہ بھی باقاعدہ حروف نہیں ہیں، کیونکہ نون غنہ نون سے ماخوذ ہے، دو چشمی ہے سے ماخوذ ہے اور الف مد 2 الف کا مجموعہ ہے، اس لیے انہیں بھی حروف تہجی کے زمرے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ تھیں حروف تہجی سے متعلق بنیادی باتیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے اپنے مفید مشورے سے ضرور نوازیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ امید ہے جلد ہی پھر ملاقات ہوگی۔